رات کے 2 بجے تھے۔ ہاسپٹل کے آئی سی یو میں صرف بیپنگ مانیٹر اور آکسیجن مشینز کی ہلکی سی آواز گونج رہی تھی۔ عالیہ ایک ینگ نرس 27 سال کی، ٹائٹ، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے، ہاتھ میں کلپ بورڈ اور ٹھنڈی ہوا میں کیپوچینو کا پیالہ، ڈیوٹی پر تھی۔ اس کے لیے یہ روٹین تھا۔ لوگ مر جاتے تھے، نئے ایڈمٹ ہوتے تھے، ایموشنز کو سائڈ میں رکھنا اس نے سیکھ لیا تھا، پر آج کی رات کچھ الگ تھی۔ بیڈ نمبر 6 پر ایک پیشنٹ تھا، رام سنگھ، 58 سال کا، روڈ ایکسیڈنٹ وکٹم، پچھلے 3 دن سے وینٹی لیٹر پہ تھا۔ اس کا بیٹا روز صبح ملنے آتا، پر آج کوئی نہیں آیا۔ عالیہ جب اس کے پاس گئی تو مانیٹر اسٹڈی چل رہا تھا، پر اس کا سانس ان ایون لگ رہا تھا۔ سر، آپ کو سنائی دے رہا ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ کوئی جواب نہیں، بس ایک ہلکی سی گرل جیسی آواز آئی۔ تبھی ایک مومنٹ کے لیے آئی سی یو کے فلائٹ فلکر کیے۔ عالیہ نے اوپر دیکھا، بلب 1 سیکنڈ کے لیے بند ہوا، پھر چالو ہو گیا۔ اس نے اپنی رسٹ واچ دیکھی تو 7 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا جنریٹر گلچ ہوگا، پر جب واپس رام سنگھ کو مانیٹر کی طرف دیکھا، فلیٹ لائن، شٹ! عالیہ ترنت رننگ سٹارٹس، شٹ! عالیہ نے ترنت بھاگنا شروع کیا۔ ڈاکٹر شرما کو بلایا۔ بیڈ نمبر 6 ڈاکٹر اور ٹیم بھاگتے ہوئے آئے۔ سی پی آر چالو ہوا، انجیکشن لگایا گیا۔ ڈاکٹر اور ٹیم بھاگتے ہوئے آئے، پیشنٹ کو چیک کیا گیا، انجیکشن لگایا گیا، شاک دیا گیا۔ پیشنٹ کی باڈی جھٹکا کھا کر ہل گئی، پر کچھ نہیں ہوا۔ 2 بار 3 بار مانیٹر کی لائن سیدھی رہی۔ ٹائم آف ڈیتھ 2:14۔ ڈاکٹر شرما نے کہا۔ ماسک کے پیچھے سے سانس لیتے ہوئے عالیہ نے آنکھ بند کر کے پریئر کیا، ریسٹ ان پیس۔ اس نے فائل میں ڈیتھ انٹری لکھی اور باڈی کور کر دی۔ روٹین، بس روٹین۔ لیکن جب وہ 4 بجے اپنی بریک پر سٹاف روم میں گئی، اس نے پہلی بار کچھ عجیب محسوس کیا۔ اس کے ہاتھ میں کیپوچینو کا کپ گرم تھا، پر اس کا ہاتھ برف جیسے ٹھنڈا۔ اس نے اپنا فون نکالا۔ اسکرین پہ ریفلیکشن نے کچھ عجیب دکھایا۔ اس کے پیچھے آئی سی یو کا ڈور کے پاس کوئی کھڑا تھا۔ وہ پلٹ گئی، کوئی نہیں، بس تھکن ہے۔ اس نے خود سے کہا، ہر رات ایسا لگتا ہے۔ پر جب وہ واپس آئی سی یو میں گئی، بیڈ نمبر 6 پر شیٹ ہلکا سا ہلا۔ وہ رکی، دل تیز دھڑکنے لگا۔ دھیرے سے بیڈ کے پاس گئی، شیٹ اٹھی، خالی۔ دھیرے سے بیڈ کے پاس گئی، شیٹ اٹھائی، خالی۔ اس کا دل پیٹ تک سانس آ گیا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ تبھی اس کے پیچھے سے ایک فرش بھاری آواز آئی، عالیہ، تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ پلٹ گئی۔ آئی سی یو کے گلاس ڈور کے باہر کوئی کھڑا تھا، وہی پیشنٹ، سفید کپڑے میں، سر سے خون ٹپکتا ہوا، آنکھیں پوری سفید۔ عالیہ کی سانس اٹک گئی۔ اس نے ڈور کی طرف بھاگنا چاہا، پر اس کے پیر ہل نہیں رہے تھے۔ رام سنگھ دھیرے دھیرے اندر آیا، ہر قدم کے ساتھ فلور پہ پانی جیسے نشان چھوڑتا ہوا۔ عالیہ، اس کی آواز ایک مینٹل کا ریکارڈ جیسے لگ رہا تھا، مجھے نیند نہیں آئی، اب تمہیں بھی نہیں آنے دوں گا۔ عالیہ چیخنے والی تھی، پر آواز نہیں نکلی۔ رام سنگھ اس کے بالکل پاس آیا اور اس کے کان کے پاس پھول کر بولا، نیند کا قرض چکانا پڑے گا۔ اور سب کچھ بلیک ہو گیا۔ صبح جب ڈاکٹر شرما واپس آئے، اس نے دیکھا عالیہ آئی سی یو کے فلور پر بے ہوشی میں پڑی ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی اور اس کے ہونٹوں پہ بس ایک لفظ تھا، نیند۔ صبح 9 بجے عالیہ اپنے ہاسٹل روم میں آنکھ کھولتی ہے۔ دھوپ کھڑکی کی چوٹی سے چڑھ کر اندر آ کر اس کے چہرے پر گر رہی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ کل رات کا سب کچھ سپنا تھا یا حقیقت، اس نے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرر کے سامنے جا کر اس نے اپنا چہرہ دیکھا، آنکھوں کے نیچے گہرے نشان جیسے کئی راتوں سے سوئی نہ ہو، بس نائٹ میئرز تھا۔ اس نے خود سے کہا، لیکن اس کے گلے میں ایک ہلکی سی نیل مارک تھی۔ وہ ڈر گئی، یہ کب ہوا؟ اس نے میک اپ سے کور کر دیا اور ڈیوٹی کے لیے نکل گئی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی سب لوگ اسے عجیب نظر سے دیکھ رہے تھے۔ وارڈ بوائے سریش بولا، میڈم کل رات آئی سی یو میں گر گئی تھی نا؟ ڈاکٹر شرما نے کہا، تم کولیپس کر گئی تھی۔ عالیہ نے مسکرانے کی کوشش کی، ہاں شاید سٹریس تھا، پر اندر سے وہ ہل چکی تھی۔ آئی سی یو کے اندر سب نارمل لگ رہا تھا۔ بیڈ نمبر 6 اب خالی تھا، شیٹ بالکل اسٹریٹ، کارنر فولڈ جیسے کسی نے ملٹری سٹائل میں کیا ہو۔ اس نے کلپ بورڈ اٹھایا اور اس کے پیپر کے اوپر لکھا تھا، مجھے سلاؤ۔ کسی نے ریڈ پین سے لکھا ہوا تھا۔ اس کا دل ایک مومنٹ کے لیے رک گیا۔ اس نے کلپ بورڈ الٹا کیا، پیچھے کچھ نہیں۔ یہ کس نے لکھا؟ اس نے نرس ریکھا سے پوچھا۔ کون؟ کس پہ؟ ریکھا نے دیکھا، کلپ بورڈ صاف تھا، لکھائی غائب ہو چکی تھی۔ عالیہ نے آنکھ بند کر لی، بس اوور تھنکنگ۔ لیکن اس کے دماغ میں کل رات کے وہ لفظ گھوم رہا تھا، نیند کا قرض چکانا پڑے گا۔ رات 1 بجے پھر ڈیوٹی تھی۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا، میں ڈروں گی نہیں۔ اگر وہ سچ میں تھا تو مجھے سمجھنا ہوگا کیا چاہتا ہے۔ اس نے آئی سی یو کے کارنر میں کیمرہ آن کیا، اپنے فون پر ریکارڈنگ چالو کی۔ سب کچھ نارمل تھا، مشین بیپ کر رہی تھی، مانیٹر لائٹس بلنک کر رہی تھی۔ 2:14 AM وہی ٹائم، لائٹ ایک بار فلکر ہوئی، فون کا کیمرہ شیک ہوا
اور اسکرین پہ کوئی اسٹیٹک آیا۔ اسکرین کے اندر بیڈ نمبر 6 پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ عالیہ نے لائیو دیکھا پر ریئل آئی سی یو میں بیڈ خالی تھا۔ کیمرے میں وہ آدمی اٹھ کر اس کی ڈائریکشن میں بڑھ رہا تھا جہاں عالیہ کھڑی تھی۔ اس نے ترنت فون بند کر دیا۔ بس میں پاگل نہیں ہوں، اس نے اپنے آپ کو سمجھایا۔ تبھی اس کے کان کے پاس ایک آواز آئی، پاگل نہیں پر نیند سے دور ہو گئی ہو۔ وہ پلٹ گئی، کوئی نہیں، لیکن ہوا میں ایک ٹھنڈی سی ڈمپ اسمیل تھی جیسے پرانی لہگے کے پاس مٹی سے ہلکی سی آتی ہے۔ عالیہ نے اپنے ہاتھ اسٹریچ کیے اور اس نے ایک چھوٹی منٹل ٹیگ ملی، آئی سی یو کے پیشنٹ آئی ڈی ٹیگ رام سنگھ ایکسپائرڈ 2:40 AM۔ اس نے ٹیگ چھوڑ دیا، دل اس کے گلے تک آ گیا۔ اس نے سوچا میں ہاسپٹل سے ایک رات کے لیے دور رہوں گی۔ اس رات وہ ہاسپٹل نہیں گئی، اپنے دوست منال کے گھر رک گئی۔ منال نے پوچھا تو ٹھیک ہے نا، لگتا ہے تجھے سلپ پیرالائز ہو رہا ہے؟ عالیہ نے بولا ہاں شاید وہی۔ منال نے اس کے لیے گرم دودھ بنایا اور کہا تو سوچا صبح سب نارمل لگے گا۔ عالیہ نے آنکھ بند کی لیکن سپنے میں اس نے خود کو آئی سی یو میں دیکھا۔ بیڈ نمبر 6 پر وہ خود پڑی تھی، اس کے اوپر شیٹ تھی، مانیٹر فلٹ لائن کر رہا تھا اور رام سنگھ اس کے پاس کھڑا تھا اسمائل کرتا ہوا۔ میں تو سو گیا تھا عالیہ، اس نے کہا، اب تیری باری ہے، نیند کا قرض سب سے وصول ہوتا ہے۔ اس نے شیٹ ہٹا دی، اندر سے اس کا خود کا چہرہ نکلا، آنکھیں کھلی ہوئی لاش جیسی سفید۔ عالیہ چیخی لیکن اس کے منہ سے آواز نہیں نکلی، اس کا سارا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتی رہی پر سپنے اور حقیقت میں فرق ختم ہو گیا تھا۔ تبھی ایک ہارٹ بیٹ کی آواز آئی، پیپ پیپ پیپ۔ اس نے دیکھا سپنے میں آئی سی یو مانیٹر پر لکھا تھا پیشنٹ الائیو 2:40 AM۔ اچانک اس نے محسوس کیا کوئی اس کے پاس ریئل ورلڈ میں بیٹھ گیا ہے۔ آنکھ کھولی، منائل سو رہی تھی اور بیڈ کے کارنر پر ایک آدمی بیٹھا تھا، وہی بلڈ سٹینڈ کپڑے میں۔ اسے مسکرایا، گڈ نائٹ نرس عالیہ، اور لائٹ بند ہو گئی۔ صبح کے 7 بجے منال نے آنکھ کھولی تو دیکھا عالیہ صوفے پہ بیٹھی تھی، آنکھیں کھلی پر جیسے کسی ٹرانس میں ہو۔ مجھے نیند نہیں آئی، عالیہ نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا، اسی رات کا آئی سی یو فوٹیج چل رہا تھا۔ ویڈیو میں سب نارمل لگ رہا تھا، پہلے 2 تک پر لائٹ فلکر ہوتی ہے، نیکسٹ سیکنڈ کیمرے میں ایک کونے میں ایک آدمی کا ریفلیکشن دکھتا ہے پر اس وقت آئی سی یو میں کوئی نہیں تھا۔ وہ ریفلیکشن دھیرے دھیرے عالیہ کے پیچھے آتا ہے اور اسی مومنٹ پر ویڈیو سٹیٹک ہو جاتی ہے۔ عالیہ نے پاؤز کیا، اسکرین پر ایک فریم رک گیا جہاں وہ آدمی رام سنگھ کیمرے میں سیدھا دیکھ رہا تھا اور اس کا چہرہ ہاف برن اور آنکھیں پوری کالی۔ اس کے ہونٹوں سے ایک لفظ لپ ریڈ ہوتا ہے، تم بھی سونے والی ہو۔ منال نے فون چھینا، بس یہ سب مت دیکھ، تو اور ڈسٹرب ہو جائے گی۔ عالیہ نے کہا، نہیں منال، مجھے پتا کرنا ہے یہ کیا چاہتا ہے۔ یہ بس ایک پیشنٹ نہیں تھا، اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ اس نے ہاسپٹل ریکارڈ نکالے، رام سنگھ ایکسیڈنٹ کیس پر کیس فائل میں ایک لائن ہائی لائٹ تھی، پیشنٹ سب کانشیس بیفور ڈیتھ اینڈ سیٹ انہوں نے مجھے مار دیا، نرس میری سانس روک رہی ہے۔ عالیہ کے ہاتھ سے فلر گر گئی، اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، کیا اس نے رات کچھ غلط کیا تھا؟ میں تو صرف مانیٹرنگ کر رہی تھی۔ پھر ایک فلیش بیک آیا، رام سنگھ کے ساتھ ایک دوسری نرس بھی تھی، ریکھا، اس نے انجیکشن لگایا تھا جیسے پیشنٹ کی سانس اور سلو ہو گئی ہو۔ ریکھا، عالیہ نے سوچا، شاید کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ سیدھا ہاسپٹل گئی اور ریکھا کو کیفیٹیریا میں ڈھونڈا۔ ریکھا، مجھے تجھ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ریکھا نے پل بھر کے لیے جھجک دکھائی، عالیہ تو ٹھیک ہے نا؟ کل کے بعد سب لوگ کہہ رہے ہیں تو کچھ عجیب بہیو کر رہی ہے۔ عالیہ نے بنا کچھ کہے موبائل کھولا، فوٹیج دکھائی، دیکھا کہ چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ پاسبل نہیں، اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے۔ عالیہ نے پوچھا، سچ بتا، اس رات اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ریکھا نے ہاتھ جوڑ لیے، میں کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، ڈاکٹر شرما نے کہا تھا اس کے کیس ہوپ لیس ہے، ہم نے ایکسٹرا مورفائن دیا تاکہ اس کی تکلیف نہ ہو، پر شاید اوور ڈوز ہو گیا۔ عالیہ کا دل ٹوٹ گیا، مطلب اس کی موت ایک ایرر تھی۔ ریکھا نے چپ رہ کر سر جھکا لیا۔ ڈاکٹر شرما نے کہا تھا کسی کو کچھ مت بتانا۔ عالیہ نے کہا تھا صرف ایک چیز سنی، انہوں نے مجھے مار دیا۔ اس رات وہ ہاسپٹل میں واپس گئی، اس نے بیڈ نمبر 6 کے پاس ایک دیا جلا دیا اور کہا، اگر تو بدلہ چاہتا ہے تو سچ جانے میں میری مدد کر۔ ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی، مشین اپنے آپ پپ کرنے لگی، مانیٹر پہ آٹومیٹک لکھا گیا سچ۔ اس کے ساتھ ایک پرنٹ آؤٹ مشین خود سے آن ہو گئی، پرنٹ ہوا ایک پیپر، اس میں ہاسپٹل سٹاف کے لوگوں کے نام لکھے تھے، ڈاکٹر شرما، نرس ریکھا، وارڈ بوائے سریش اور لاسٹ میں عالیہ۔ میں، عالیہ نے شوق پہ پڑھا۔ تبھی آئی سی یو کے اندر سے ایک آواز آئی جیسے کوئی چین کھینچ رہا ہو، گلاس ڈور کے پیچھے کوئی کھڑا تھا، ایک آدمی لوہے کے بیڈ کو گھسیٹتا ہوا۔ عالیہ نے فلیش لائٹ آن کی اور دیکھا رام سنگھ، لیکن اب اس کے ہاف فیس نارمل تھا،
दूसरा साइड पॉइंट वो बोला, तू मुझे नहीं बचा सकी अब सच, तू मुझे नहीं बचा सकी अब सच तुझे भी नहीं बचाएगा, तू मुझे नहीं बचा सकी अब सच तुझे भी नहीं बचाएगा। आलिया पीछे हटी। मैं तो तेरी मदद कर रही हूँ, उसने सर घुमाकर कहा। तू उनके साथ थी, तू भी हिस्सा थी इस मौत का। उसके गले में वही आईडी टैग दोबारा अटक गया, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स ने पहना दिया हो। टैग पर लिखा था, नर्स आलिया, टाइम ऑफ डेथ 2:40 AM। उसने चीखा और आईसीयू का डोर बंद हो गया। सब मशीन के साथ पिप करने लगे, अलार्म्स बजने लगे। उसने देखा मॉनिटर में उसका अपना हार्ट रेट फ्लैश कर रहा था, 98, 60, 40, 10, फ्लाइट लाइन। फिर सब चुप। सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, नींद का कर्ज हर रात बढ़ता जा रहा है। 2 दिन बीत चुके थे। आलिया ने हॉस्पिटल छुट्टी ले ली थी, पर नींद अब भी उससे दूर थी। उसके रूम के हर कोने में नाइट लैम्प लगाया हुआ था। जब भी लाइट बंद होती उसे लगता था कोई उसके पास आ रहा है। आंखें बंद करे तो आईसीयू दिखता, आंखें खोले तो भी वही मॉनिटर, बेड और एक आदमी। उसके फोन में बार बार एक नोटिफिकेशन आता, स्लिप रिमाइंडर 2:40 AM, पर उसने कोई अलार्म लगाया ही नहीं था। मृणाल ने समझाया, तू साइकियाट्रिस्ट को दिखा ले। आलिया ने सर हिला दिया, मुझे डॉक्टर नहीं सर चाहिए। अगले दिन वो हॉस्पिटल गई, पर आईसीयू में कुछ बदला बदला सा था, स्टाफ नहीं था। उसने पूछा, रेखा कहाँ है? रिसेप्शन ने फाइल खोली। कौन सी रेखा मैडम? आईसीयू नर्स 2 दिन पहले यही थी। रिसेप्शनिस्ट ने पेज पलटे, यहाँ कोई रेखा नाम की नर्स रजिस्टर्ड नहीं है। आलिया ने इरिटेट होकर कहा, इम्पॉसिबल, मैं उसके साथ ड्यूटी करती थी। रिसेप्शन ने हाथ जोड़ लिए, मैडम आप गलत जगह पे हैं, हमारे आईसीयू में तो बस 2 नर्स हैं, आलिया खान और मीना सिन्हा। उसने शौक में रिजल्ट देखा और सच में उसका अपना नाम लिखा था और रेखा का नहीं, जैसे किसी ने उसकी याद ही मिटा दी हो। आलिया तुरंत रिकॉर्ड रूम गई, पेशेंट लिस्ट खोली। राम सिंह का नाम भी मिसिंग था। फाइल पे लिखा था बेड नंबर 6, अनरिजॉल्व्ड स्लिप। उसने कंप्यूटर बंद कर दिया। हवा में एक हल्की सर्दी थी और मॉनिटर के रिफ्लेक्शन में उसने देखा एक आदमी उसके पीछे से निकल कर गया। वो भागकर कॉरिडोर में आई, पर सब कुछ नॉर्मल था। सिर्फ एक पेपर फ्लोर पे पड़ा था, उस पर लिखा था, जितने जितने भी सोए नहीं सब कर्ज में हैं। उसके हाथ कांपने लगे। उस रात मिनाल के घर में उसने डायरी लिखना शुरू किया। मैं आलिया हूँ, मैं आईसीयू में नर्स थी, पर लगता है मुझे कोई याद नहीं करना चाहता। रेखा गायब हो गई है, राम सिंह की फाइल भी, शायद मुझे भी कोई मिटा रहा है। जब उसने पेन रखा तभी विंडो के बाहर नॉक हुआ, टक टक टक। उसने कर्टन्स खोले, कोई नहीं, पर उसकी नोटबुक में नए अल्फाज लिखे हुए थे, जैसे किसी और ने लिखे हो। नींद छोटी चीज नहीं है आलिया, ये एक जिंदगी का कर्ज है। आलिया ने पेज पलट कर देखा, पेन उसके हाथ में था, पर उसने लिखा नहीं था। उसके दिमाग में एको था, नींद का कर्ज सबसे पहले उस पर लगता है जो जगते हुए मर गया। उसने डायरी बंद कर दी। अगले दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर शर्मा से मिलने गई और उन्हें देखा और कहा, आलिया तुम यहाँ कैसे? सर मुझे कुछ फाइल चाहिए, राम सिंह और रेखा के केस की। डॉक्टर ने सीरियस टोन में कहा, कौन राम सिंह? उसका सब्र टूट गया। सर मुझे झूठ मत बोलिए। डॉक्टर शर्मा ने धीरे से कहा, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो छोड़ नहीं पाते और कुछ नर्सेस जो उन्हें छोड़ नहीं पाती। शायद तुम्हें भी हॉस्पिटल छोड़ देना चाहिए। उन्होंने फाइल देने के बजाय एक प्रिस्क्रिप्शन स्लिप दी, स्लिप मेडिकेशन। उसने वो स्लिप देखी, लिखा था, टेक 1 पिल एट 2:40 AM। आलिया का जिस्म ठंडा पड़ गया। 2:40 वही टाइम। डॉक्टर ने मुस्कुराया, कभी कभी नींद ही इलाज होती है। उस रात आलिया ने वो मेडिसिन नहीं ली। उसने अलार्म 2:13 पे लगाया। 2:40 होने से पहले ही उसने लाइट ऑन रखी, आंखें खुली रखते हुए कहा, मैं सोऊंगी नहीं, मैं तुझे समझाऊंगी। तभी लाइट डिम हुई, मॉनिटर बिप की आवाज आई, पर उसके रूम में कोई मशीन नहीं थी। उसके फोन की स्क्रीन पर एक टेस्ट आया, कर्ज शुरू हो गया है, और उसके अलार्म की जगह एक हल्की हार्टबीट साउंड बजने लगे। शी लुक्ड अराउंड। रूम में हवा चल रही थी। डायरी के पेजेस खुद ब खुद पलट रहे थे। लास्ट पेज पर लिखा था, जो जागता है वो भी सो रहा होता है, जो सो नहीं सकता उसका कर्ज कभी खत्म नहीं होता। आलिया ने पेन उठाया और लिखा, तो क्या मुझे अब कभी नींद नहीं आएगी? और टेरी ने खुद जवाब लिख दिया, नींद एक शुरुआत है, अंत नहीं। रात को 2 बज रहे थे। आलिया अपने कमरे में डायरी के साथ बैठी थी। लाइट डिम थी, पर उसने टेबल लैंप के नीचे एक गिलास का पानी रखा था, ताकि उसे पता चले कब हवा हिलती है। पिछली रात की बातें आप ही उसके दिमाग में घूम रही थी। नींद एक शुरुआत थी, अंत नहीं। उसने डायरी के सारे पेजेस वापस पलटे। हर पेज पे लिखा था सबके अपने अल्फाज, लेकिन हैंड राइटिंग अलग। कहीं किसी ने लिखा था, मैं आलिया नहीं, मैं उसका सपना हूँ। उसने पेन उठाया और लिखा, मैं खुद को महसूस कर सकती हूँ, तू अपना सपना कैसे हो सकती हूँ? और डायरी ने लिख दिया, सपने भी महसूस करते हैं, बस तुम्हें याद नहीं रहता। आलिया ने डायरी बंद कर दी। 2:13, 1 मिनट बाकी। उसने डिसाइड किया, आज मैं उस वक्त सो नहीं जाऊंगी, मैं देखूंगी कि 2:40 पे क्या होता है।
2:40 पर लाइट ब्लिंक की, पानी का गिलास हिल गया, फोन का स्क्रीन खुद चल उठा और लिखा आईसीयू रूम 6, डोर अनलॉक। आलिया का दिल तेज धड़कने लगा। वो समझ गई ये कोई मैसेज नहीं, ये एक बुलावा है। उसने शॉल ली और बिना सोचे सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। रात के सन्नाटे में सिर्फ उसके कदमों की आवाज थी। सिक्योरिटी गार्ड सोया हुआ था, गेट खुला था। आईसीयू में जाकर उसने देखा सब बेड्स खाली, सिर्फ बेड नंबर 6 पर एक व्हाइट शीट बिछी हुई थी, ऊपर एक टैग, रिजर्व नर्स आलिया। उसने शीट उठाई, नीचे खाली जगह थी पर शीट गर्म थी, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। तभी मॉनिटर अपने आप ब्लिंक करने लगा, हार्ट बीट टोन बजने लगी, पीप पीप। स्क्रीन पर लिखा था पेशेंट अवेक। आलिया ने पूछा, कौन कौन है यहाँ? एक में आवाज आई, तू। उसने पलट कर देखा, ग्लास डोर में रिफ्लेक्शन था, पर रिफ्लेक्शन में वो आईसीयू यूनिफॉर्म में थी और उसके गले में पेशेंट टैग, राम सिंह। वो डर से पीछे हटी, पर रिफ्लेक्शन वहीं रहा, स्टेटस जैसे जम गया हो। रिफ्लेक्शन ने मुस्कुराते हुए कहा, तू उसे बचाने गई थी लेकिन खुद उसके सपनों में फंस गई। अब तू नींद में हिस्सा बन गई है। अली ने जोर से आंखें बंद कर ली। ये सब झूठ है, मैं जिंदा हूँ। जब उसने आंख खोली, वो अपने हॉस्टल के बेड पर थी। सुबह हो गई थी, सनलाइट, बर्ड, सब नॉर्मल। उसने सोचा सब खत्म, सब एक नाइटमेयर था। उसने मिरर में देखा, अपना चेहरा नॉर्मल लग रहा था, पर उसने देखा गले में आईडी कार्ड लटका हुआ था, नर्स आलिया। उसने टैग उठाया, स्लिप ऑब्जर्वेशन वार्ड। ये क्या? तभी डोर खुला, डॉक्टर शर्मा अंदर आए मुस्कुराते हुए। गुड मॉर्निंग आलिया, कैसी नींद रही? आलिया ने पूछा। मैं ड्यूटी पे थी ना। डॉक्टर ने क्लिप बोर्ड देखा। नहीं, तुम 3 दिन से इस वार्ड में हो। तुम्हें कॉलेज हो गया था, आईसीयू में, स्ट्रेस और नींद की कमी, तुम बस सो रही थी। आलिया ने आंख में आंसू लेकर कहा, तो वो सब सपना था? डॉक्टर ने कहा, सपने? हाँ, कभी कभी दिमाग पुरानी चीजें वापस दिखाता है, रेस्ट लो। उन्होंने डोर बंद किया। आलिया ने रिलीफ में सांस ली, तो सब खत्म। उसने डायरी खोली, एक नया पेज लिखा था, मैं उठ गई हूँ। उसने मुस्कुराते हुए लिखा, हाँ अब मैं उठ गई हूँ। पर उस मोमेंट उसके बगल में मॉनिटर बीप करने लगा। 2:40 AM। उसने क्लॉक देखी और सुबह के 10 बज रहे थे। मॉनिटर में लिखा आया, स्लिप डेप्थ। और डायरी के पेज खुद लिखने लगे, नींद का कर्ज चुक गया, पर हर जागने वाले में अब थोड़ा सा मैं हूँ। आली ने डायरी बंद की। उसके चेहरे पर एक हल्का सुकून था, जैसे कोई जो नींद के अंदर से उठकर दुनिया को देख रहा हो। उसने आखिरी बार मिरर में देखा, अपनी आंखों में एक परछाई, एक और चेहरा, वही आदमी राम सिंह, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। लाइट ब्लिंक हुई और सब चुप। नींद का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, बस अपनी जागती आंखों से थोड़ा थोड़ा वापस देता रहता है।